الحمد لله نحمده ونستعينه اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ایمان دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے قرآن دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اسلام کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر کے نہیں آتا، دینے والی ذات اللہ کی۔ ہمیں اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ایمان کی دولت ہمیں عطا کی۔ آؤ ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ایمان پر جینا نصیب فرما اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایک شخص مسلمان ہے، اس کا باپ بھی مسلمان، اس کی ماں بھی مسلمان گھر میں وہ جنم لیتا ہے، لیکن وہ اپنے اسلام کی اور ایمان کی حفاظت نہیں کرتا، تو یاد رکھو اللہ رب العزت اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر سکتا ہے، اس کو کافر بنا سکتا ہے، اس کو ہندوؤں میں شامل کر سکتا ہے، اس کے سینے سے ایمان کو نکال سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے قرآن کریم پڑھا، اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ آج قرآن ان کے سینے میں ہے، اللہ کی بہت بڑی دولت ان کے پاس ہے۔ مسلمانوں، ہمارا تعلق ایمان سے، اسلام سے کمزور ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رشتہ اللہ کی کتاب سے ٹوٹ گیا۔ ہمارے گھروں میں قرآن رہتا ہے، لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سال بھر گزر جاتا ہے، قرآن الماری کے اوپر رکھا رہتا ہے، اس پر گرد کی تہیں جمتی رہتی ہیں، لیکن ہم نہ صاف کرتے ہیں، نہ اٹھاتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو جس کا رشتہ قرآن سے ٹوٹا، اس کا رشتہ ایمان سے، اسلام سے، اللہ سے ٹوٹ جائے۔ میرے دوستوں، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سوال کو سمجھ کے جواب دینا۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم اپنے ایمان کو زندگی بھر محفوظ رکھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ، چاہتے ہو؟ بالکل۔ دیکھو، اللہ کو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں نے جنت بھی بنا دی ہے، جہنم بھی بنا دیا، جس کو جہاں جانے کو جی چاہے وہاں چلا جائے۔ کیا کہتا ہے خدا؟ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ کہتا ہے میں نے حق اور سچی بات تمہارے سامنے رکھ دی ہے، اور تم چاہو ایمان قبول کرو، چاہے کفر و شرک میں پڑے رہو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن میرے دوستوں، اگر ہم اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اور دنیا کی مصیبتوں سے اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں گورنمنٹ بن گئی اس لیے ہم پریشان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں فلاں پارٹی جیت گئی، اقتدار میں وہ آ گئی اس لیے مسلمان دکھی ہے۔ یاد رکھو تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا، دکھ پہنچانے والی ذات اللہ ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہارا کوئی مخالف نہیں ہے، تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے،
تمہیں کوئی پریشان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اے اللہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں کیسے؟ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ کہتا ہے جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں یہ تمہارے اپنے برے کرتوت کا نتیجہ ہے. کوئی تمہارا دشمن نہیں، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اپنے اعمال کو درست کرو. اگر اعمال خراب ہوں گے اور درست نہیں کرو گے تو دوست بھی دشمن بن جائے گا. میرے دوستو، سوال یہ تھا میرا کہ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ بولو بھائی. اگر چاہتے ہو تو زندگی میں 4 کام کرو، اللہ تمہارے ایمان کو محفوظ کر دے گا. تمہارے سینے سے کوئی ایمان نکالنے میں کامیاب نہیں ہوگا، تو کوئی تمہیں راہ سے بھٹکانے میں کامیاب نہیں ہوگا. صرف 4 کام. سب سے پہلا کام، آج سے ایک بات کا وعدہ کرو. سب سے پہلا کام کہ انشاءاللہ آج سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی اس وقت تک روز آنا کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صبح کو پڑھو قرآن، شام کو پڑھو. 1 پارہ پڑھ سکتے ہو، 1 پارہ پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، 2 صفحے پڑھو، لیکن روز قرآن کریم کی تلاوت کرو. جو روز قرآن پڑھے گا اس کا کانٹیکٹ اور رشتہ اللہ سے جڑ جائے گا، اور جس کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس دکان پر جانے کا ٹائم ہے، کاروبار کرنے کا ٹائم ہے، مال خریدنے اور بیچنے کا ٹائم ہے، بچوں کے پاس جا کر ہنسنے بولنے کا ٹائم ہے. 24 گھنٹے میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو قرآن کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. جس کا رشتہ قرآن سے ٹوٹا اس کا رشتہ خدا سے ٹوٹا. اور جب رشتہ خدا سے ٹوٹے گا تو بتاؤ حفاظت کون کرے گا؟ ہماری حفاظت کرنے والی ذات تو ہمارا خدا ہے. ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا، ہمیں کوئی شفا نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی کامیابی دلا نہیں سکتا. کوئی ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہمارے خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو آج سے طے کرو کہ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اس مجمع میں بہت سے بڑی عمر کے لوگ اور کچھ چھوٹی عمر کے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں آج تک قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. میں ایک صاحب کے ہاں گیا، ان کی عمر تھی 60-65 سال. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کرو، کاروبار چل نہیں رہا ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرآن کریم کی 29ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ مزمل، آپ صبح شام پڑھیے اور پڑھ کے دعا کیجئے اللہ اس سورت کی برکت سے کاروبار چلا دے. بوڑھا آدمی چپ بیٹھا ہے. جب میں نے یہ کہا کہ سورہ مزمل پڑھو، پھر میں ان کے گھر سے نکلا، گاڑی میں بیٹھنے لگا تو وہ پھر آئے میرے پاس کہ میرے کاروبار کے لیے دعا کرنا. میں نے کہا جب سورت میں نے پڑھنے کو کہی آج سے ہی پڑھنا شروع کر دو، اللہ برکت دے گا. تو وہ میرے کان میں منہ لگا کے کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں. مجھے تکلیف ہوئی کہ 60-65 سال کی عمر آ گئی اس آدمی کی، اسے اپنے کاروبار کی تو فکر ہے پر قرآن کو پڑھنے کی کوئی فکر نہیں. مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی کمیوں کو دیکھو. آج سے طے کرو کہ ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. جو پڑھنا نہیں جانتے وہ طے کریں کہ ہم اپنے مسجد کے امام صاحب سے پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. اللہم آمین. دوسرا کام، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو پہلا کام یہ کرو کہ قرآن کو پڑھو تاکہ تمہارا رشتہ اللہ کی کتاب سے مضبوط ہو. اور دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے یہ طے کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ کا کھانا حلال ہے،
آپ کا پینا حلال ہے، آپ کی آمدنی حلال ہے، آپ کا کاروبار حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق حلال کی برکت سے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، انشاءاللہ، آپ کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا کھانا پینا حرام ہے، کاروبار حرام ہے، آمدنی ناجائز ہے، تو یاد رکھو جس جسم کے اندر حرام خون دوڑ رہا ہو اس کے لیے جہنم کی آگ کے سوا کہیں اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج حجئی کے لوگ ہیں، نیل بگان کے لوگ ہیں، آسام کے لوگ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ کرو، کاروبار کرنے سے کوئی نہیں روکتا، مگر حلال طریقے سے کرو، حرام سے بچو، کاروبار کرتے ہوئے دھوکہ دینے سے بچو، مال کو کم تولنے سے بچو، سود لینے اور دینے سے بچو، رزق حلال کھاؤ اور کماؤ، اللہ اس کی برکت سے جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت کرے۔ تو بھائی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان آج ایسے ہیں جو جن کے چہروں پر داڑھیاں بھی ہیں، سر پر ٹوپی بھی ہے، اور وہ 10 5 حج بھی کر چکا ہے، لیکن وہ سود لیتا ہے اور سود دیتا ہے، سود سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ سود حرام ہے، اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو سودی کاروبار کر کے دنیا سے جائے گا، سود کھا کر کے دے کر کے جائے گا، جب کل میدان محشر میں پہنچے گا تو خدا اس کو اس کے قبر سے اٹھائے گا۔ کس حال میں؟ وہ قبر سے اٹھے گا اس حال میں کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ اس کو جن چمٹ گیا ہے، اس کے اوپر جن سوار ہو گیا ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، کبھی وہ ہنسے گا، کبھی روئے گا، کبھی چیخے گا، کبھی چلائے گا، کبھی گرے گا، کبھی اٹھے گا، ایسا لگے گا جیسے اس کے اوپر جن سوار ہو گیا، اور ساری دنیا دیکھ کے سمجھ جائے گی کہ اوہو یہ وہ خبیث آدمی ہے جس نے دنیا میں سود کھایا تھا، سود لیا تھا۔ میرے دوستو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تھوڑا کماؤ یا زیادہ کماؤ، حلال کا کماؤ، اللہ اس حلال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھو، جب یہ حلال مال تمہارے گھر میں جائے گا تو اللہ تمہارے گھر سے بیماریوں کو دور کر دے گا، تمہاری جان کی حفاظت کرے گا، مال کی حفاظت کرے گا، ایمان اور دین کی حفاظت کرے گا۔ اور جب حرام مال گھر میں آئے گا تو گھر کا چین و سکون باہر چلا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، آمین۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، باپ مرا اور اولاد نے جائیداد کو بانٹ لیا، بیٹوں نے جائیداد تقسیم کر لی باپ کے مرنے کے بعد، اور بہنوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا، تو خدا کی پکڑ سے ایسے بھائیوں کو کوئی بچا نہیں سکے۔ جس طرح باپ کی جائیداد میں بیٹوں کا حق ہے، اسی طرح باپ کی جائیداد میں بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ بیٹے کا حق دگنا ہے اور بیٹی کا حق اس سے آدھا ہے، مگر جو بہن کا حق مارے گا وہ اپنی کمائی کو حرام کرے گا اور وہ خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے جس کا جو حق بنتا ہے ایمانداری سے اس کو دے دو، اور حرام آمدنی سے اپنی کمائی کو بچاؤ۔ اللہ رب العزت تمہاری جان مال عزت و آبرو کے ساتھ ساتھ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو بھائی اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ میں نے کہا تھا 4 کام کر لو، 2 کام آ گئے 4 میں سے۔ پہلا کام کیا تھا؟ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ دوسرا کام کیا تھا؟ جو کھاؤ جو کماؤ وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ تیسرا کام، حدیث شریف میں تیسرا کام بتایا گیا، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت فرمائے، تو ایک تیسرا کام یہ کرو کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے ہر قدم پر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کروں گا، انشاءاللہ آپ کی سنت پر عمل کروں گا، اللہم آپ آمین کی انشاءاللہ اتباع کروں گا۔ جو نبی کی سنت پر عمل کرے اس سے نبی خوش ہوتے ہیں، اور جس سے نبی خوش ہوں گے اس سے اللہ خوش ہوگا، اور جس سے اللہ خوش ہوگا اس کے ایمان کی حفاظت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں؟ یاد رکھو، جس نے اپنا چہرہ منڈوایا اور داڑھی صاف کر کے نالیوں میں بہا دی، اس نے نبی کے دشمنوں کے طریقے کو اپنایا، نعوذ باللہ۔ یہودیوں کے طریقے کو، عیسائیوں کے طریقے کو، اللہ کے دشمنوں کے طریقے کو اپنانے والا خدا کی رحمت سے محروم رہے گا اور اللہ کی طرف سے آفتوں میں گھرتا رہے گا، کیونکہ آفتوں سے بچانے والی چیز تو نبی کی سنتوں پر عمل ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو مخاطب کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے نبی کو کیا بنا کے بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے نبی کو، اللہ فرماتا ہے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اگر تم رحمت کے سائے میں پہنچنا چاہتے ہو تو نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے اپنانے کی کوشش کرو۔ شادی بیاہ کا موقع ہو سنت پر عمل کرو، داڑھی رکھنے کا موقع ہو سنت پر عمل کرو، لباس پہننے کا موقع ہو سنت پر عمل کرو، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سنت کے مطابق دعا پڑھ کے سو، جب صبح اٹھو تو سنت کے مطابق اٹھنے کی دعا پڑھو، کھانے کے لیے بیٹھو تو کھانے کی دعا پڑھو، پانی پیو تو پینے کی دعا پڑھو، تو اللہ تمہارے ان تمام کاموں کو عبادت میں تبدیل فرما دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ بے شک، کیوں بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل۔ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، مگر آج سے اعلان کرو ہم اپنی جان دے سکتے ہیں مگر اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ انشاءاللہ۔ جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں وہ نبی کی سنت سے اپنے چہرے کو سجائیں اور ہر موقع پر آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم آخری چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے، جان مال عزت و آبرو کی حفاظت رب جلال کرے، تو ایک چوتھا کام بھی کرو۔ دیکھو، سب سے پہلا کام تھا قرآن کی تلاوت روزانہ، دوسرا کام جو کھاؤ کماؤ وہ حلال کا ہونا چاہیے، تیسرا کام کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، چوتھا کام وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور یہ بہت ضروری ہے، آج بہت گڑبڑ ہو رہی ہے مسلمانوں میں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کو طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی میں اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ حدیث شریف میں مسلمان کی شرط نہیں ہے وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کسی انسان کو ناحق تکلیف مت پہنچاؤ، چاہے اس کا دین و دھرم کچھ بھی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، کسی انسان کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے ناحق تکلیف مت پہنچاؤ، تو اللہ تمہاری جان مال عزت آبرو اور دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں، آج جہاں مسلمان آباد ہیں، جن علاقوں میں، جن گاؤں میں، جن محلوں میں، وہاں مسلمانوں میں آپسی جھگڑے بھی بہت زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور